بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے قبولیت طاعات و عبادات بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ہوا احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا هذا حجت ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، إنه لمكتوب على يمين العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وإمام عز وفخر وزخر وبحر وعلم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار ہمارے 12ویں امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر بار محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین و مومنات عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو حدیث نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ابی ابن کعب سے اور اسی طرح سے خود امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے ابا عبداللہ اور اے زمین و آسمان کی زینت۔ اس پر ابی ابن کعب اعتراض کرتے ہیں اور پھر نبی پاک جواب دیتے ہیں، اور اس جواب میں جو ہے وہ انہ لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، بتحقیق حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اچھا، اب موضوع یہاں تک کہ ہم لوگ
اگر تو اس گہرائی میں کہ پہچاننا چاہیں، جاننا چاہیں ان الحسین، حسین کون ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور چراغ ہدایت، مصباح الہدیٰ، اب ظاہر ہے اس کے اندر بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جلدی سمیٹ کے ہم پہنچے ہیں کشتی نجات تک. وسفینۃ النجاہ. اچھا، سفینۃ النجاہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ یہاں پر جب کشتی کی بات کی جاتی ہے تو صاحب کشتی اور صاحب اختیار، یہ دو چیزیں ہیں. صاحب کشتی شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لیکن وہ صاحب اختیار نہیں ہیں، صاحب کشتی ہیں. اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے متعلق، اور وہ ظاہر ہے اہل بیت کی کشتی سے بھی ہٹ کر، چونکہ جب ہم بات کریں گے کشتی اہل بیت کی تو مثل اہل بیت کہ مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرق. وہ اہل بیت کی کشتی ہے، وہ چلتی ہیں اور اس کی بھی وسعت بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو تخلف سے کام لے گا وہ غرق ہو جائے گا. اب اس کی اپنی صفات ہیں، اپنی اس کی پیرامیٹرز ہیں، اپنی اس کی لیمیٹیشنز ہیں، بشرطها و بشروطها. اچھا، اس پر بھی تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ ٹچ دیا، اور آگے پہنچتے ہیں کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کے مطلب صلوات بر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ. اب اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے اس کشتی نجات کی جسے حسین ابن علی علیہ السلام کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو کشتی نجات ہے، اب اس پر تھوڑی سی ہم نے جو ہے وہ گفتگو کرنی اور بحث کرنی ہے کہ خود جو نواسۂ رسول ہیں، فرزند علی و بطول ہیں، وہ کشتی نجات ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے جو ڈفرنس ہے وہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہاں پر وہ صاحب سفینہ ہیں، صاحب اختیار نہیں ہیں. اور یہاں پر امام کے متعلق کیا ہے کہ وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، وہ اپنی شرائط پر کشتی نجات کا سوار کر سکتے ہیں. یہاں پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی کہیں پر بھی جا کر جو ہے نا ریسٹرکشنز نہیں ہیں. وہاں پر سکا بیٹا ہے، لیس من اہل کہہ دیا اللہ رب العزت نے، من المغرقین، غرق کر دیا اس کو، وہ نجات نہیں پا سکا. یعنی اپنے بابا کی کشتی میں، وہ حضرت نوح کی کشتی میں، نبی خدا کی کشتی میں، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد. تو اب ظاہر ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کشتی نجات کی، امام کی، کہ یہاں پر امام کو یہ اختیار ہے، وہ صاحب سفینہ بھی ہیں اور صاحب اختیار بھی ہیں کہ وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، اپنی شرائط کے اوپر وہ بلا سکتے ہیں، سوار کر سکتے ہیں. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے یہاں پر، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور سب سے بڑی مثال اس کے لیے حضرت حور کی دی جا سکتی ہے. اب حضرت حور علی ظاہر قضیہ گناہگار اور خطا کار ہیں، مجرم ہیں، خود امام کا راستہ روکنے والے ہیں. اگرچہ ان کی نجات میں بھی، لیکن شرائط تو امام حسین علیہ السلام کی ہے نا، کہ ان کی نجات میں بھی کہتے ہیں کہ مین فیکٹ کیا تھا، یعنی کون سی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے ان کو بالآخر ایٹ دی اینڈ نجات ملی. وہ جو ہوتا ہے نا ڈاؤٹ فل ہونا، یعنی ڈبل مائنڈڈ ہونا. وہ تو عمر بن سعد بھی تھا، ساری رات ٹہلتا رہا، جانتا تھا. بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، جانتے تھے ہی نہیں جانتے تھے، جانتے تھے. اگر نہیں جانتے تھے تو ان کو جرم ہی کم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ علم نہیں رکھتے، جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کا جرم جو ہے کم ہوتا ہے. چونکہ کہتے ہیں جیل ہے مرکب، پتہ ہی نہیں جی، ہمیں کیا پتہ جی، ہمیں تو ایسے جناب کسی نے بتا نہیں. جانتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی ہے، نواسۂ رسول ہیں، سید شباب اہل جنہ، ان کا مقام اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا کردار، کہ جانتے ہی تو ان کا جرم ہے.
لیکن اب جانتے ہیں تو ڈبل مائنڈڈ تو ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں نا سپورٹیو ایویڈنس. دیکھیں یہ آج کی جو ٹرمینالوجی اور مثالیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کوئز پروگرام ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں سپورٹ لائن کال کر سکتے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مجمع سے مدد لے سکتے ہو. یہ سپورٹیو لائنز ہوتی ہیں. اگر انسان کے اندر جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی کوئی سپورٹ لائن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے نا، ہوتی ہے نا وہاں پر بھی. لیکن اگر انسان نے جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر ساری سپورٹ لائن جو ہے کاٹ دی ہو، سارے راستے بند کر دیے ہوئے، نہ کوئی آواز آ سکتی نہ جا سکتی، تو کیا ہے؟ تک و تنہا ہوگا. عمر ابن سعد کے متعلق جو ہے ڈفرنس یہی ہے. لیکن ہاں اب کون سی لائن جو ہے وہ سپورٹیو لائن جو کھلی رکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ بھی دیکھیں بات وہی سمجھانی ہوتی جو سارے سمجھا رہے ہیں، لیکن میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ میں نئی ٹرمینالوجیز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. اچھا لائنیں بند کیسے ہوتی ہیں اور کھلی؟ وہ کون سی سپورٹیو لائن جو اس نے کھلی رکھی ہوئی تھی؟ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یہ جو ادب ہوتا ہے نا یہ باعث نجات ہوتا ہے. بائی دا وے کہتے ہیں کہ بھی آرگومنٹ بھی کرو، لڑائی بھی کرو نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کچھ نہ کچھ یہ وہ لمٹ میں رہو نا، کچھ رکھ لو نا. بلکہ روایات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اتنی دشمنی نہ کرو کہ اگر کل کو دوستی ہو تو شرمندگی ہو. مارجن رکھنا چاہیے، اتنا نہ بندہ بالکل ہی جناب. اچھا میں اسی کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ سپورٹیو لائنز جو ہوتی ہیں وہ نہیں کاٹنی چاہیے، کوئی نہ کوئی لائن کھلی رکھنی چاہیے. کہیں پر بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کہاں سے سپورٹ مل جائے. حر کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب اس نے آ کر دیکھا کہ اب وہ گھیر رہا ہے امام کو کہ آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، اوپر سے حکم آیا ہے آپ کو روکنا ہے یا بیعت کیجئے، وَإِلَّا ظاہرہ کانسیکوینسز ہوں گے. اب ظاہرہ یہ وہ لائن ہے جو سب کو دی گئی ہے. ایک سرکولیشن ہے نا، ایک ٹائرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، خلیفۃ المسلمین لعین کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ حکم آیا ہوا ہے اور اس نے حکم کی تعمیل کرنی ہے. لیکن لمیٹیشنز کیا ہیں اور سپورٹیو لائن کو کھلا کیسے چڑھا؟ اب لائن تو دے دی گئی، بھی جاؤ جا کر روکو امام حسین کو، روکو ان سے یا بیعت لو، اگر بیعت نہیں لیتے تو ظاہرہ بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے لیے سیکنڈ حکم کیا آتا ہے. ٹھیک، اب امام نکلنا چاہتے ہیں اور اس کا کام ہے روکے، ڈیوٹی پر ہے بائی دا وے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام رک نہیں رہے تو اس نے جا کر امام کے گھوڑے میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا، پکڑ لیا لگام کو. اب امام نے ایک جملہ کہا کہ ثقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب عرب زبان کی کاٹ لگاتا ہے تو پھر اگلے والا خاموش نہیں بیٹھتا. ڈیوٹی دے رہا ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، زبان ہے نا جی، یہ زبان کہتے ہیں نا جرمن صغیر جرمن کبیر، مولا کا فرمان ہے. یہ زبان گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، لیکن گناہ نے کبیرہ اکثریت اسی سے مربوط ہے. زبان اللہ میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس نے اپنی سپورٹیو لائن نہیں کاٹی. اور اس نے کہا مولا آپ نے تو مجھے کہہ دیا، کوئی اور عرب آپ کی جگہ یہ بات مجھے کرتا میں پلکا کر وہی کہتا، لیکن میں کیسے کہوں آپ کی ماں دختر رسول ہے، میں آپ کو کیسے کہہ دوں، میں پلٹ کر آپ کو نہیں کہہ سکتا. اس نے اپنی سپورٹیو لائن جو ہے نا وہ نہیں کاٹی. ادب کے احترام میں نجات کا راستہ کھلا چھوڑا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب نجات کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ نے تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں پر عمر ابن سعد بھی کنفیوز ہے ساری رات کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. فرزند زہرا ہے، نواسہ رسول ہے، سید شباب اہل جنہ ہے، لیکن وہاں پر اس کی سپورٹیو لائنز کٹی ہوئی تھی، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملی کہیں سے بھی نا. اور اندر سے ہی اس نے استدلال کیا، شیطان نے اس کو کنونس کر لیا، گرا لیا کہ اٹس اے ڈن ڈیل، تو نہیں کرے گا تو کوئی اور کر دے گا، لیکن شہریاری کی حکومت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور امام بھی جانتے تھے، اسی لیے امام اس کے استدلال کو توڑنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تو ایک دانہ بھی نہیں کھا پائے گا، میری مان. اچھا لیکن یہاں پر اب اس نے سپورٹیو لائن جو ہے نا وہ رکھی، تو ساری رات جو ہے نا وہ جب ٹہلتا رہا ہے
تو صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اور جب کہا بابا تمہارے چہرے کے آثار بدلے ہوئے ہیں، اتنا خوف ڈر کس بات کا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں۔ اب وہی سپورٹو لائن اور وہ جو احترام اور ادب تھا کہ جو اس نے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقام اور منزلت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی لمٹس میں رہا تھا اور پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، وہی اس کے کام آتا ہے یہاں پر، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں جاؤں۔ اب یہاں پر اس سے اگلے مرحلے میں اب یہ ون سائیڈڈ ہے نا، اب حر نے فیصلہ کر لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں پشیمان ہوں، میں نے غلط کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ان کے جرم میں شریک ہو گیا، میں نے گھیر کے امام کو یہاں پر روک دیا، اب وہ اپنی طرف سے پشیمان ہو گیا۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے نا وہ صاحب اختیار ہونے کی بات ہے کہ اب وہ شرمندہ ہو کر امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لیکن اگر امام صاحب اختیار نہ ہو تو اسے کہتے ہور تو آ گیا ہے لیکن رک، میں پہلے اللہ سے پوچھ لوں کیا اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر سسٹم ہے نا، حضرت نوح سفارش کر رہے ہیں خدا سے، پروردگار میرا بیٹا کا لیس من اہلک، اور یہاں پر اگر حضرت امام حسین فرما دیتے ہیں کہ ہور تو آ تو گیا ہے، اب تیری توبہ تو نے تو کر لی ہے، ون سائیڈڈ نا، لیکن قبول بھی تو کرنی ہے نا۔ امام حسین فرمایا کہ یہ کشتی تو ہے لیکن میں صاحب اختیار نہیں ہوں، مجھے اللہ سے پوچھ کر بتانا پڑے گا کہ کیا پروردگار تیری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر رک کہا جا سکتا تھا نا، لیکن دنیا والوں سنو، یہی تو کشتی نجات حسین علیہ السلام ہے کہ ہور جیسا گناہگار بھی ادھر آتا ہے اور آ کر صرف یہ سوال کرتا ہے یا مولا حلی توبہ، کیا میری توبہ قبول؟ اور امام کا جواب آتا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ کیا مطلب انت حر فی الدنیا والآخرہ؟ کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جو میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، تیرا شفیع میں ہوں گا۔ کچھ دیکھ سکتا ہے بات دنیا، چلو دنیا کی بات، آخرت کی بھی کہا وہاں پر بھی شفاعت تمہاری میں کروں گا، میں صاحب سفینہ بھی ہوں اور صاحب اختیار بھی ہوں۔ یہاں پر مجھے پلٹ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کشتی کا سوار بناؤں یا نہ، بلکہ عجیب ایک قدم آگے چلتے ہیں، ذرا کشتی کی صفات کو تو دیکھیے، ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ امام بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آؤ کشتی سوار، کشتی نجات کے سوار بن جاؤ، ملاقاتیں کر رہے ہیں زہیر ابن کین سے، بلکہ خود پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو آئے اس کے متعلق پوچھا جائے کہ اس کو چڑھنے دیا جائے یا نہ چڑھنے دیا جائے، بلکہ امام جانتے ہیں کہ جب بھی جو بھی آئے میرے پاس اختیار ہے تو میں بلا رہا ہوں۔ اب عثمانی مکتب کے ہیں اور استدلال کرنے والوں نے بڑے بڑے استدلال بھی کیے ہیں، لیکن امام نے جا کر بلایا۔ بعض بدقسمت تھے نا، جب امام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ملاقات کر لی تو اس نے کہا کہ مولا میں کثیر العیال ہوں اور میری بڑی پرائر کمٹمنٹس ہیں، بہت بڑا بزنس ہے جو مجھے ٹیک کیئر کرنا ہے، and I'm not ready to die، میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ گھوڑا لیجئے، یہ تلوار لیجئے، یہ گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے اور جب بھی میں جنگوں میں گیا ہوں اس گھوڑے پر تو بڑی کامیابی کے ساتھ کامیابی و کامران واپس آئے ہوں، اور یہ تلوار ہے، اس کی کاٹ سے میں نے اپنا دفاع بھی کیا اور دشمن پر حملہ بھی کیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اور قیامت تک کے لیے امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ مجھے نہ تیری تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ کشتی نجات اور یہ حسین علیہ السلام، امام کو میری نیاز نہیں چاہیے، تبرک نہیں چاہیے۔ تو امام نے شروع میں، وہ کہتے ہیں نا شروع کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کر دی ہیں کہ تم آتے ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام کے لیے، بھائی کیا میں امام کے لیے کر سکتا ہوں؟ امام کو کچھ نہیں چاہیے، امام کو میں چاہیے، میں خود اگر امام کا بن جاتا ہوں وہ امام فرماتے ہیں مجھے تیری تلوار نہیں چاہیے، رکھ اپنے پاس، گھوڑا نہیں چاہیے، رکھ اپنے پاس۔ ظاہری طور پر تلوار اور گھوڑا ضرورت ہے جنگ کی، امام جنگ پر جا رہے ہیں، میدان کربلا میں جا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والوں سن لو، امام کو ان کی ضرورت نہیں ہے، امام کو آپ کی ضرورت ہے۔
خود حسینی بنو، امام کے در پر آؤ. خوب، اب یہ کشتی نجات اعلان کرتی ہوئی چل رہی ہے، بلا رہے ہیں، اور جو آ رہا ہے اس کو کوئی انکار نہیں، استقبال کیا جا رہا ہے. بلکہ اور جب آیا ہے تو امام نے فرمایا، اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے، کل تک دشمن ہے، آج مہمان ہے، چونکہ اب امام صاحب اختیار ہے، آؤ، مہمان بنا لیا، وہی دشمن جس کو جب چاہا. اور پھر امام نے دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ ترغیب دی، بلایا، تشویق دلائی. بہرحال یہ کشتی نجات جو کہ فرق کرتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے. اچھا، اب اس کا جو تعلق ہے زمین و آسمان سے ہے، ما قبل و ما بعد سے ہے. اب یہ بھی دیکھیں، اس کی وسعت کو اگر آپ بیٹھ کر وہ ڈسکرائب کریں کہ کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی شرط اور شرائط کیا ہیں، اور اس کا دنیا اور آسمان کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے. میں ایک دو ہنٹس جو ہے نا وہ دوں گا تاکہ کم از کم سمجھ میں آ جائے کہ یہ کشتی نجات کوئی سمپل نہیں ہے، سادہ نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، اور جناب جو ہے نا وہ کوئی کہتے ہیں کوئی کند نہیں ہے، تیز رفتار ہے، اور اس کی کچھ پریولیجز ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ ایکسکلوزیولی صرف اسی کے ساتھ مربوط ہیں. ٹھیک. اچھا، اب دو چار مثالیں ہیں، لیکن میں شروع کرتا ہوں، اوپر سے شروع کی جا سکتی ہیں لیکن بعد میں جاؤں گا، درمیان سے شروع کرتا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک آیت جس میں اللہ رب العزت نے ایک پوری سٹوری ڈسکرائب کی ہے. اچھا، دو چار باتیں اس کے اندر. وَظَنُّونَ، نون مچھلی کو کہتے ہیں، صاحب مچھلی. وَظَنُّونَ صاحب مچھلی کی قسم. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبان، غصے کی حالت میں، ڈس اپوائنٹڈ ہو کر، مایوس ہو کر نکل گیا. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، اس نے گمان کیا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، میں نہیں کر سکتا، I don't have the capability اور capacity. کہتے ہیں ٹو مچ، نو مور. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. اب ظاہر ہے یہ بیچ کا پیراگراف جو ہے نا یہاں آیات میں نہیں ہے. اب ایک پیراگراف کیا ہے کہ صاحب مچھلی کی قسم. اب صاحب مچھلی حضرت یونس ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، صاحب مچھلی ہے، اس کی قسم کہ جب وہ غصبان یعنی غصے کی حالت میں علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور انہوں نے گمان یہ کر لیا کہ اللہ نقدر علیہ، میں نہیں کر سکتا، یعنی میں ہاتھ کھڑے کر دیے نا. اچھا، اب یہاں تک جو ہے نا وہ، پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے پکارنا شروع کیا، تو یہ اگلا پیراگراف ہوگا. اور اس کے بعد فاستجبنا لہ، یہ تیسرا پیراگراف ہے. اچھا، پہلے پیراگراف کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی عالم دین ہو، طالب علم ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، باپ ہو، گھر کا سرپرست یا کمیونٹی کا بزرگ ہو، حضرت یونس کی اس ایک بات سے ذہن میں یہ رکھنا کہ کبھی بھی ذہنی طور پر یہ نہ سمجھنا کہ میں کمیونٹی کو بدل نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. نہیں، یہ کبھی بھی نہ انسان سوچے. ہاں، کب غلط ہوتا ہے انسان؟ جب یہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا تو میری آنکھوں کے سامنے یہ مسلمان بھی ہو جائے، مومن بھی ہو جائے، متقی اور پرہیزگار بھی ہو جائے. بھائی، اللہ نے یہ ڈیوٹی تو انبیاء کو نہیں دی، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ انبیاء کا وظیفہ کیا تھا؟ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارا کام ہے پہنچانا، دیٹس اٹ. ہم تو صرف پہنچانے والے ہیں، ہم تو صرف بتانے والے ہیں، ہم تو صرف سمجھانے والے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا اس کا ذمہ دار تو نبی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ زبردستی کہ جو میری سمجھ میں آیا وہ تیری سمجھ میں بھی آ جائے؟ نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا. لیکن میں کبھی بھی ذہنی طور پر ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. میرا کام ہے کہ تبلیغ کرتا رہوں، بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں. ہمارے خطبہ بعض اوقات جو ہیں وہ اس معاملے میں سب سے ڈھیلے ہوتے ہیں. ان سے بات کریں کہ آغا بات کیوں نہیں کرتے، لوگ نہیں سنتے.
سنا آپ نے؟ یہ نہیں سنا؟ نہیں جی، لوگ یہ نہیں سننا چاہتے. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا لوگ یہ نہیں سننا چاہتے؟ اگر آپ کا وظیفہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو سنانا چاہتے ہیں سنائیے. اب نہیں سننا چاہتے تو کیا مطلب ہے کہ رسپانس نہیں ملتا ہوگا، نعرے نہیں لگ رہے ہوں گے، واہ واہ نہیں ہو رہی ہوگی، تعریف نہیں ہو رہی ہوگی، لائکس نہیں آ رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا وی آئی پی پروٹوکول نہیں مل رہا ہوگا. میرے بھائی صرف سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کر رہے ہو یا اس کے لیے کر رہے ہو. یعنی تم نے تو خود اپنا جو انٹینشنز ہے وہ واضح کر دی ہیں کہ تمہارا اصل میں مقصد اور ہدف کیا ہے. کہ بھئی میں تو یہ چاہتا ہوں، اور اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہوتا ہی نہیں اور کبھی بھی نہیں ہوتا. بائی دا وے میں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، جلدی جلدی سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، 20 مثالیں ملتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر جو بات کرے فوراً اگلی کی سمجھ میں آ جائے، یا جس کی بات سمجھ میں آ گئی وہ اتنا کیا کہوں اس کو، مطلب جو ہے نا جنرس ہو کہ فوراً بتا بھی دے کہ جناب آپ نے جو بات کہی تھی میری بات سمجھ میں بھی آ گئی. اکثر لوگوں کو بات سمجھ میں بڑی دیر سے آتی ہے، یا فوراً بتانا نہیں چاہتے، وہ سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ نہیں اپریشیٹ کرنا چاہتے. سو واٹ؟ لیکن جس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، کسی ایک بندے کو تم نے کوئی ایک بات بتا دی تو وہ کیا دیتا ہے، وہ تو پھر انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اعتماد تو کر کے دیتے، توکل تو کر کے دیکھے انسان. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دے سکتا ہوں، یہ بلکہ ہدیہ بھی ہے، میں نے اکثر یہ بات بیٹھ کر کی ہے، اور میں نے الحمدللہ رب العالمین اس کے رزلٹ دیکھا 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد. اب ضروری تھوڑی ہر بندہ فون اٹھا کر بات کرے، لیکن 5 سال کے بعد بھی بات کرتا، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بات کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے. وہ ہم لوگ حوزہ علم قوم میں، تو مجھے یاد ہے ہمارے استاد تھے اصفہان کے، اصفہانی لہجہ بڑا میٹھا اور بڑا پیارا اور بہت ہی خوبصورت سا لہجہ ہوتا ہے اصفہانیوں کا نا. تو وہ اصفہانی لہجے میں بیٹھ کر انہوں نے بات کی. اب انہوں نے دلیل دی نا پوری کی پوری. وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب ختم قرآن کا ہے. رات کو بھی سونے سے پہلے نا ختم قرآن کر کے سوئیے، باوضو ہو کر سوئیے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجیے. دیکھیں اللہ دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا، لیکن کنسنٹریٹ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے گزر جاتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ جو ہے اگر آپ کوئی قل هو اللہ پڑھے تو آپ نے ختم قرآن کیا. کہا اگر آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کر دیں. یقین ہے کہ نہیں کہ زمانے کے امام موجود ہیں، ہے نا؟ تو پھر انسان تحفہ دینے سے عزت وہ محبت بڑھتی ہے نا. تو کبھی ہم نے زمانے کے امام ان کو انگوٹھیاں تو نہیں چاہیے نا بھائی. انسان ایک دوسرے کے لیے انگوٹھی تسبیح، لیکن ہدیہ تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا بہترین ہدیہ یہ کہ آپ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں اور ہدیہ کر دیں کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ کیا. کہا ہر روز اگر تم ہدیہ بھیجو گے، کوئی ایک دن تو آئے گا کہ فرزند زہرا بھی پلٹ کر دیکھے گا یہ کون ہے جو ڈیلی ہدیہ بھیج رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ آپ ڈیلی ہدیہ بھیج رہے ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے پورا ختم قرآن امام کی بارگاہ میں. تو جب گفٹ جا رہا ہے آپ کو کوئی میسیجز واٹس ایپ پر ڈیلی آتے رہیں، کوئی ایک دن تو کھولیں گے نا آپ کہ بھئی یہ کس کا میسیج ہے جو ڈیلی بھیج رہا ہے مجھے. اوبویسلی بات ہے. اور اگر ایک مرتبہ پلٹ کے فرزند زہرا نے دیکھ لیا اور ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اتنے ہدیے اس نے بھیجے، کوئی ایک ہدیہ میں بھی دے دوں. اب تصور کریں نا ذرا کہ فرزند زہرا بھی جو ہے نا وہ آپ کو زمانے کے امام بھی آپ کو ہدیہ بھیج دیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی محسوس کی جاتی ہیں، لیکن جو نظر آتی ہے ان سے کمپیئر کر کے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. آج کے زمانے میں میں کسی کی مثال دینا ہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن جس کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کی طرف سے کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اسٹیمپ لگا ہوا ایک سائن، اگر کوئی سائن کیا ہوا لیٹر آپ کے پاس آ جائے نا تو دنیا مطلب بوسٹ پہ لگا دیتی ہے فیس بک کے اوپر نا کہ دیکھو جناب ہمیں فلاں نے نوٹ بھیجا ہے. کبھی زمانے کے امام کو امام سمجھتے ہوئے اس کے لیے بھی تو کچھ معاملات کر کے دیکھو نا. کبھی کوشش تو کرو نا کہ زمانے کے امام کی بھی نگاہوں میں میرا نام آ جائے، میرا کوئی ہدیہ ان تک پہنچ جائے، ان کی طرف سے مجھے کوئی پیغام مل جائے. ہم کبھی اب ظاہرہ ان کو اگر کوئی اہمیت دیں تو نا،
خیر انہوں نے یہ بات کی اور بات کر کے بات ختم ہو گئی. اب ہم طالب علم تقریباً 18 کے قریب تھے کلاس کے اندر. مجھے آج بھی یاد ہے ہم 18 لوگ کلاس میں بیٹھے ہوں مجھ سمیت. ہم نے سنا اور میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد میں ہر روز ہر نماز کے بعد, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک اللہ کا شکر ہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ قضا نہیں ہوا. اچھا 2-3 دن کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کلاس ہے نا, طالب علم ہے, نہ کوئی نعرہ لگایا, نہ کوئی کسی نے صلوات پڑھی, نہ کسی نے جا کر ان کو بتایا. میں نے بھی نہیں بتایا کہ جا کر ان کو آغا آپ نے بات کی, دل میں جا کر بیٹھ کے میں نے شروع بھی کر دیا. میں نے دیکھا جو ہمارے طالب علم تھے وہ جو 16, 17, 18 ان میں سے جو بھی ہمارے قریب ہوتے تھے سارے کے سارے ہم سب نے شروع کر دیا اسی دن سے. 3 دن کے بعد ہمارے استاد دوبارہ کلاس میں آتے ہیں تو اب وہ انہوں نے پھر مقدمہ بنا کر جو ہے نا وہ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو بیان کرنا شروع کیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آیا, ان کو میں اور سمجھا دوں کہ بہت ضروری ہے, یہ ضرور کیا کرو. کلاس جب ختم ہوئی نا تو آغا صاحب نکلے تو میں قریب گیا, میں نے کہا آغا یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا, جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا میجورٹی کو میں جانتا ہوں اسی دن وظیفہ شروع کر دیا تھا, لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو بتائیں آ کر. وہاں سے مجھے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مبلغ کا کام انتظار کرنا نہیں ہے کہ جس نے سنا ہے وہ آ کر مجھے بتائے کہ اس نے نماز شب میرے کہنے پر پڑھی یا نہیں پڑھی. میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ, پہنچا دوں. اور جب وہ کام ہو جائے گا تو یہاں پر ریفل نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی طرح بھائی صاحب میرا نام لکھ دینا اس لیے کہ مجھے کمیشن چاہیے. یہاں پر سسٹم اللہ کا ہے, ادھر سے اس نے عمل کیا, خود بخود میرے کھاتے میں میرا ثواب لکھ دیا جائے گا. یہ دنیا کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں دیا, میرا کمیشن نہیں دیا, میں نے ریفر کیا تھا, میرے ریفرنس سے گیا تھا, میرا کانٹیکٹ ہے. بندگان خدا, خدا کے معاملات اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. خدا کے سامنے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا کام یہ کہ خدا, ہاں کرو خدا کی خوشنودی کے لیے تو نا, پھر دیکھو کہ جناب جو ہے نا وہ کس طرح سے معاملات آ گئے. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, سب سے پہلی بات صاحب مچھلی کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے گمان کر لیا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, میں نہیں کر سکتا. اچھا قوم کے اندر, کمیونٹی کے اندر مشکلات اور مسائل تھیں, گناہ کر رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں خدا کے قوانین کو توڑ رہے تھے, حدود و قیود کے خلاف, شریعت کے خلاف. اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے, ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. جب تک انسان ہے تو انسان کی نیچر کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق یہاں والے بھی ہیں وہاں والے بھی ہیں. اٹس اے نارمل تھنگ. اس میں دنیا میں رہنے کا فلسفہ, امتحان ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بھیجا کہ یہاں سے نکل کر آؤ پاک اور پاکیزہ, پیور, اپنا دامن بچا کر لاؤ, تقویٰ پرہیزگاری, یہی ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے, مایوسی نہیں. سب سے پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, انسان کبھی بھی وہ یہ نہ کرے کہ مایوس. اب دیکھیں وہ شاہ کے زمانے کا واقعہ ملتا ہے, کوئی عالم دین تھے اور مسجد کسی بازار میں تھی, اور وہ سارا بازار ہی ایسے لوگوں کا تھا کہ جو دین کا مذاق اڑاتے تھے. اور 3-4 لوگ مسجد میں آتے تھے. وہ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے, کسی نے پیچھے سے جو نا ہاتھ مار کے ان کا امامہ گرا دیے توہین کرنے کے لیے. اب وہ 4-5 لوگ ویسے مسجد میں آتے تھے, باقی سارے ویسے ہی تھے. اب ان کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے مسجد بند کی, جا کے گھر سو گئے. کہا یہ سارے کے سارے ایسے ویسے, چھوڑو میں یہ کام نہیں کرتا. توہین کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اور دروازہ بند کر کے آ گئے. رات کو خواب میں سوئے تو امام زمانہ تشریف لائے. کہا شیخ تو ایک امید تھی ہماری, ایک امید تھی ہماری نا کہ یہ 4 لوگ آتے ہیں, ان 4 کو 40 کر دے, 4 کو 14 کر دے, اور تو نے وہ امید بھی بند کر دی, ختم کر دی. تو اپنا وظیفہ سر انجام دے, کیوں گھبراتا ہے؟ عزیزان محترم, اب یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ معاف تا فرمائے، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ. اب چونکہ سوشل میڈیا کا ہم کہتے ہیں نا وہ دہکدہ جہانی گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم سارے کنیکٹڈ ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک پوری دنیا کے اندر. اب وہ پرانے زمانے کی باتیں گئی نا، اب تو نیا دور ہے. نئے دور میں تو پوری دنیا مطلب جو ہے نا وہ جانتی ہے ایک دوسرے کے متعلق. ٹھیک، اگر آپ یہ تصور کریں کہ میرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں باہر صورت اگر سفرہ امام جعفر صادق پر بیٹھا ہوں تو وہاں سے جو موتی اٹھائے ہیں، جو ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر مفت میں کھایا ہے، پیسے تو نہیں لیے نا، حوزے میں کوئی پیسے لیتا کیا؟ کتابوں کے پیسے یا کسی حوزے کے پیسے کوئی ٹیوشن فیس لیتے ہیں ہم سے؟ مال امام پر ہی پلتے ہیں نا سارے کے سارے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے کہ قوم بلائے یا نہ بلائے، عزت کرے یا نہ کرے، پیسے دے یا نہ دے، احترام کرے یا نہ کرے، اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہیں پر ہمیں موقع مل جائے تاکہ ہم اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا حقار گئے ہیں کہ پیسہ بھی لیتے ہیں، پروٹوکول بھی لیتے ہیں، عزت بھی لیتے ہیں، پیار سے روٹی بھی کھاتے ہیں، سیکورٹی بھی ان کو دی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ جب نخرے کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ زمانے کا امام بھی ہے، پروردگار بھی ہے. تصور کریں نا، کیا کچھ نہیں دیا جاتا اور بیٹھ کر پھر باتیں بھی کرتے ہیں. افسوس، مجھے افسوس ہوتا ہے اگر کوئی عالم دین بیٹھ کر، حتیٰ نارتھ امریکہ کے اندر اگر کوئی بیٹھ کر اعتراض کرے ہماری قوم بہترین قوم ہے. کس نے کہا؟ ہماری قوم کے اندر کمی کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ جنرس قوم ہے، ڈونیشن دینے والی قوم ہے، عزت کرنے والی قوم ہے، احترام کرنے والی قوم ہے، جان کی قربانی دینے والی قوم ہے، اور خود اپنی مرضی سے بیٹھ کر امام بارگاہ کھول کر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ کی بلا بسم اللہ. بہترین قوم ہے، ہر طرح کا کوپریٹ کرنے والی قوم ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر جناب جو ہے وہ باتیں اور ادھر اور ادھر. اب بھائی یہ سارا کا سارا کیا ہو رہا ہے؟ خیر میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہرحال وہ ہمیں بھی بعض چیزیں جو ہے نا بری لگتی ہیں. اب یہ نئی بحث شروع ہوئی ہے. اب میں کیا کروں، مجھے بھی اپنا دل چاہتا ہے حصہ ڈالنے کو. جن کی کمائی ہو رہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دبا کے لائیو کرو، جن کی کمائی رک جاتی ہے اور لائک تھوڑے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بند کرو لائیو کو. بھائی اپنی زبانوں کو بند کرو، یہ ڈانس کرنا بند کرو، یہ ممبروں پر بیٹھ کر بندروں کی طرح ناچنا بند کرو، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو. لائیو بند کیوں کرواتے ہو؟ تبلیغ ہے. ہم نے کسی زمانے کے اندر بیٹھ کر دعائیں کر کے، منتیں مان کر، پیسہ خرچ کر کے کوششیں کی تھی کہ ہمارا یہ پیغام یہاں سے نکل کر دنیا کے گوشوں کنار تک پہنچے. کیوں روکنا چاہتے ہو اس کو؟ محنت کرو، ریپیٹ کیوں کرتے ہو؟ 4 مجلسیں پڑھنی ہے، 6 مجلسیں پڑھنی ہے، 10 جلسے پڑھنے ہیں، ایک ہی مضمون جا کر 6 مجلسوں میں پڑھ کر پیسے کمانے ہیں. اب تم کہتے ہو کہ بند کرو تاکہ جناب جو نے ایک جگہ کا دوسرے والوں کو نہ پتہ چلے. کیوں بھائی؟ محنت کرو، بند کرو. کیوں بند کرو؟ تبلیغ ہے. تم چاہتے ہو کہ ہم اس غار اور وہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے دور میں چلے جائیں جہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ سجدہ گاہ کو سجدہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں. الحمدللہ میڈیا کی وجہ سے تو دنیا کو پتہ چلا کہ شیعہ جو بھی کرتے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث رسول خدا کے مطابق کرتے ہیں. بھائی تبلیغ کا بہترین طریقہ کار ہے نا، پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائیں، ہم پر تہمتیں جتنی لگانی ہے لگائیں، الزام جتنے لگانے ہیں لگائیں. میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، آج سے 12 سال پرانی بات ہے. ولایت ٹی وی کے لیے جب 1-2 انویسٹر ہمارے ساتھ جناب جو ہے آ کر انہوں نے بیٹھ گئے، جی ہاں جی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، بزنس پلان کیا. میں نے کہا بھائی میں مولانا ہوں، بزنس پلان کوئی نہیں ہے. ہم نے ٹی وی کھولنا ہے تبلیغ کے لیے، بزنس کے لیے نہیں. بزنس کے لیے جا کر کچھ اور کرو. اللہ اکبر یار، مطلب صرف دین ہی بچا بزنس کرنے کے لیے؟ اور بزنس دکان کھولو، کس نے منع کیا ہے؟ اتارو امامہ باقبہ جا کر دکان کھولو. کون منع کرتا ہے بزنس نہ کرو؟ جاؤ جا کے بزنس کرو، تجارت کرو. کہ بلا ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جاؤ جا کر تجارت کرو، کماؤ. کس نے منع کیا؟ جتنا کمانا ہے کماؤ، کوئی نہیں روکے گا. لیکن میرے بھائی وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک آ گئی تھی پرندہ جو ہے نا وہ چڑیا آ کر اس نے کہا کر نبی خدا سے کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ شکاری نے مار دیا. تو شکاری کو بلا لیا گیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جناب جو ہے اس کا شوہر مار دیا. اس نے کہا مارا. اس نے کہا کیوں مارا؟ اس نے کہا میں شکار کرنے گیا تھا. تو شکار کرنے گیا تھا تو میں نے شکار کر دیا، مار دیا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ تو نبی خدا نے پلٹ کے کہا کہ تمہاری شکایت کیا؟ اس نے کہا نبی خدا میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں
کہ جو شکایت لے کر آئی ہوں. شکایت میری یہ ہے کہ جب یہ شکار کرنے آیا شکاری کے لباس میں نہیں آیا تھا. بھئی شکاری کے لباس میں شکار کرنے آؤ. وہ پرندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, مر گیا تو مر گیا, اگر بچ گیا تو بچ گیا. وہ تو تسلی سے بیٹھا ہوا کہ یہ شکاری تھوڑی ہے اور ہم اندر سے بندوق نکال لیں. توجہ ہے؟ ہم تو عزت احترام کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب ہیں, اور قبلہ صاحب جناب جو ہے نا وہ بزنس کون سا کرنا جناب جو ہے, کس نے کہا, لیکن یہاں کرنا نہیں. یہاں کا بزنس کچھ اور بزنس ہے. لیکن بہرحال اب اس زمانے میں کہا جی بزنس پلان کیا. بھائی بزنس پلان کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا پلان کرو. کہہ رہے نہیں بزنس پلان چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ کے پاس ہوگا, ہمارے پاس تو نہیں ہے. میں تو اپنا گھر بیچ کر تبلیغ کے لیے, اگر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آج تو ماشاءاللہ ہر تیسری جگہ پر جناب HD کیمرے لگے ہوئے, اور ماشاءاللہ جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, نام یاد رکھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. ہر چیز ماشاءاللہ اتنے ٹی وی چینل جو ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں بھائی, آج سے 12 سال پرانی بات کر رہا ہوں, آپ کی میموریز کو ریفریش کر رہا ہوں کہ جہاں پر علی ولی اللہ کہنا جو ہے نا بڑا مشکل تھا. بلکہ مشکل سے کیا مراد ہے, ظاہر ہمارے پاس کوئی چینل نہیں تھا, بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے المرتضی اس میں شامل تھا. آج بھی مجھے یاد ہے, میرے پاس وہ رسید پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے $4,400 دیا تھا 30 سیکنڈ کے اشتہار کا ایام فاطمیہ میں, جیو اور ARY کے اوپر, جس میں صرف اتنا پیغام تھا کہ ہم رسول خدا کو اس کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. 30 سیکنڈ کا اشتہار, تاکہ دنیا والوں کو پتہ تو چل جائے ایام فاطمیہ کیا ہوتے ہیں. پورے امریکہ سے 8 سینٹروں میں مل کر اس کے اندر جناب المرتضی بھی شامل تھا الحمدللہ رب العالمین. پرانے تعلقات ہمارے المرتضی کے ساتھ. ہم نام ظاہر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, بیٹھ کر 1 وے کھیلتے تھے نا, کوئی چینل نہیں تھا جس کو جواب دینا. تو وہاں پر ایک الحمدللہ رب العالمین بھائی تبلیغ ذہن میں رکھو. پیسہ لگا تو کیا فرق پڑتا ہے, نام بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمارا جو بھی کچھ ہے قرآن سے ہے, ہمارا مطمع نظر کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہماری فکر کیا, ہماری سوچ کیا ہے. اور آج اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ دنیا کے کوش و کنار تک پہنچا دیں, اس زمانے کے اندر لوگ روتے تھے کالیں کر کے, آغا اتنی برف پڑی ہوئی ہے کہیں مجلس میں نہیں جا سکتے, کیا کریں, اور لوگ شکر ادا کرتے تھے. آج نہ دیکھو, اور بائی دا وے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ایسا تو کل کو کیسا ہوگا. یہ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس, اس سے زیادہ سے استفادہ کیجئے. لیکن جن کی دکانوں میں تھوڑا مال کم ملتا ہے, پیسے کم ملتے ہیں, کچھ دوستوں کو زیادہ مل جاتا ہے, اب نئی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں, بند کرو اس کو بند کرو, یہ بند کرو. بھائی اگر تم تبلیغ کے لیے آئے ہو تو پھر یہ بہترین سورس ہے تبلیغ کا, اس کو پھیلنے دو. خبردار تبلیغ کو نہ روکو, محنت کر کے اپنی مجلسوں کا مواد بڑھاؤ. صلوات بر محمد وآل محمد. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اب یہاں تک صرف جو ہے نا, حضرت یونس نے دیکھا کہ نہیں کر سکتا, مایوس ہو گئے, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر دعا کی. اب حضرت یونس کو پروردگار نے انبیاء کو ایک ایکسس دیا ہوا ہے کہ جب دیکھو کہ نہیں آ رہے تو دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. حضرت یونس گھبرا گئے اور بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گئے, جا کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی. پروردگار نے کہا 4 شنبے کو عذاب آ جائے گا. اب آئے اور آ کر اپنی قوم سے کہتے تیار ہو جاؤ, مانتے نہیں ہو نا میری بات, تمہاری ایسی کی تیسی, دیکھ لیتا ہوں. حضرت یونس نبی خدا ہے. اب قوم تھوڑی بے پرواہی ہوتی ہے, قوم کو تھوڑا لیٹ سمجھ. انبیاء کی جو روش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ قوم کے ساتھ باپ کا سلوک کرے, بھائی والا نہیں. باپ کون ہوتا ہے, بچہ پیشاب بھی کرتے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا, اس کو اور گلے سے لگا لیتا ہے, بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرتے. باپ کا کام تحمل کرنا ہوتا ہے نا. باپ کا کام یہ ہے کہ باپ کا گریبان بھی پکڑ لیا ہے بچے نے تو پھر بھی اس کو سینے سے لگاتا, اس کو مارتا نہیں ہے. لیکن بھائی کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی کرو تو بھائی ہوتا ہے بھائی, اور بالخصوص کراچی والے بھائی ہوتے ہیں نا جی. تو قوم میں ہمارے جو ہے بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے, باپ کا کردار جو ہے کم ہے. بھائی نہ بنو, باپ بنو. خیر حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ تمہاری میں نے کر دی دعا, چلو. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. یہ بھی ایک بڑی غلط روش ہے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ جب 4 شنبے آیا نا تو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق عذاب بھیج دیا. اب جو عذاب کے آثار نظر آئے, انہوں نے دیکھا ہوئے حضرت یونس نے تو صحیح کہا تھا, ہم ایسے ہی مطلب جو نا مذاق اڑاتے رہے. لیکن اب یہی فرق ہے, اگر ہم اللہ کو پہچان لیں تو جب تک سکرات موت
وہ پروسیس شروع نہیں ہو جاتا نا، اس وقت تک خدا کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اب یہ دوڑ کر گئے حضرت یونس کے پاس، دیکھا حضرت یونس کے گھر پہ دروازہ تالا لگا ہوا ہے، عذاب کی نوید سنا کے نکلتے ہوئے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہاں تک یہ پیراگراف ہے. نکل گئے. اب بیچ میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو حضرت یونس نہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. بائی دا وے یہ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں مؤدبانہ ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ بالخصوص جو اہل حدیث اور وہابی حضرات ہیں ان کے لیے پیغام ہے ان کی خدمت میں کہ حتیٰ رسول خدا سے پہلے والی قومیں جو تھیں وہ بھی توبہ کرنے کے لیے وسیلے کے لیے نبی کے گھر پہنچتی تھیں. جاؤ جا کر میدان میں توبہ کر لو، کیوں نبی کے گھر میں جاتے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ جانا وسیلے کے ذریعے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ بھی سب سے پہلے حضرت یونس کے گھر میں گئے ہیں. اگر ہوتا تو جاؤ جا کر ڈائریکٹ جنا، ڈائریکٹ ڈائل نہیں ہو سکتی، کیا ہو سکتی ہے نا، تو کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العزت بتا رہا ہے نا کہ وہ گئے سب سے پہلے حضرت نبی کے گھر میں. جب نبی کا دروازہ بند پایا تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کہتے ہیں 2 بزرگ تھے کہ جنہوں نے علاقہ نہیں چھوڑا تھا، ان کو پتا تھا، وہ مزاج قوم کو بھی جانتے ہیں، مزاج خدا کو بھی جانتے ہیں. جب وہ ان کے پاس گئے، کہا کہ عذاب شروع ہو رہا ہے، وہ آثار نظر آ رہے ہیں، کیا جانتے ہیں ہم بھی. کہا کیا کریں؟ اب چونکہ مزاج پروردگار کو جانتے، کہا ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا، میدان میں نکل جاؤ، بچوں کو ایک طرف چھوڑ دو، خواتین کو ایک طرف چھوڑ دو، گریبان چاک کرو، خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر سچی توبہ کرو. اب بچے چیخ رہے ہیں، مائیں کہاں ہیں، دودھ پیاس، اور ماں بیٹھی ہوئی ہے گریبان کھول کے خدا کی بارگاہ میں، پروردگار غلطی کر دی معاف فرما دے. اور باپ اس طرف گریبان کھول کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سچی توبہ. چکے سامنے عذاب نظر آ رہا ہے لیکن مزاج خدا یہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا کی، خدا نے وعدہ پورا کیا، عذاب بھیج دیا. لیکن اب سسٹم خدا کا، اگر مزاج پروردگار کو سمجھیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ پر بھیجا ہوا عذاب واپس لے لیا. وعدہ کیا تھا، پورا کر دیا. اب عذاب جا رہا ہے لیکن وہاں سے واپس ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے. کہیں پر جب عذاب آتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، کہیں پر جا کر پاز ہو جاتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، ڈیجیٹلی پاز کر دیا، فارورڈ کر دیا، پیچھے لے گئے. پروردگار کے پاس بھی ریموٹ کنٹرول ہے. ڈرون کی طرح عذاب آ رہا تھا، واپس بلا لیا. لیکن مباہلہ کے میدان میں جو سچوں کے سامنے جھوٹے آئے تھے وہ ہٹ گئے، تو وہ ڈرون بھیجا تھا وہ پاس کر دیا. کہا یہاں رک جاؤ، جہاں کہیں بھی تمہیں سچوں کے مقابلے میں کوئی جھوٹا آتا ہوا نظر آئے، ٹھک جا کے پہنچ جانا. اللہ یا رسول اللہ. اچھا بس ذرا محترم، یہ نظام پروردگار ہے. باید وہ لعنت جو ہے نا ڈھونڈتی ہے، دیکھتی ہے، اور وہ پھر وہ جیسے ویوز ہوتی ہیں نا، تو یہاں سے سگنل جاتا ہے وہ پکڑ لیتی ہے فوراً سگنل جو ہے نا. چونکہ معیار اور ملاک جو ہے نا محمد و آل محمد ہے، جہاں پر بھی ان کے مقابلے میں جو آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ سسٹم اوپر جو ہے نا موجود ہے. حضرت یونس اب عذاب آیا، واپس لے لیا پروردگار نے، چونکہ خدا صاحب اختیار ہے. اب یہ تھوڑی ہے حضرت یونس جب آئے نا تو لوگ کھیتی باڑی کا. اب یہ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی تخلیق میں انسان کو شامل کر کے دکھ اٹھائے ہیں خدا نے، خدا جانے کتنے. انسان بڑی عجیب چیز ہے. حضرت یونس کی قوم بھی بڑی عجیب تھی کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، تم نے توبہ کر لی، عذاب واپس ہو گیا ہے، تم حضرت یونس کی جان تو چھوڑ دو. جب حضرت یونس آئے نا تو وہ بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا، لے باتیں کرتا ہے عذاب کی، کدھر ہے صاحب، مطلب چھوڑ دو بھائی جان ان کی جانا، لیکن کیا کریں، انسان ہے نا جی. تو انہوں نے بھی الٹا مطلب بڑے حشاش بشاش. حضرت یونس کو اور غصہ چڑھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ اللہ نے مجھ سے عذاب کا وعدہ کیا اور میں تو آیا تھا کہ یہ ساری تباہی ہوئی ہوگی،
اور یہاں پر تو جناب کھیتی باڑی ہو رہی, سارا کچھ ہو رہا, زندگی چل رہی. تو وہ جب گئے واپس پلٹ کے دائرہ, ان کو تھوڑا غصہ بھی تھا اس بات کا کہ یہ کیا ہوا. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب کہا یہ کیا ہے, تو وہی پروردگار نے کہا, انہوں نے توبہ کر لی, توبہ کے دروازے کھلے. اب الٹا پروردگار نے حضرت یونس کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہیں گے اس پورے قصے کا کشتی نجات سے کیا تعلق ہے؟ اب سنیے. کہتے ہیں کہ حضرت یونس نے 40-39 دن تک جو ہے نا, فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ورد یونسی, پانی پر پھونک مارے نا تو گلاس ٹوٹ سکتا ہے 40 دن تک, لیکن ظاہر ہے وہ کس کی زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ یہ ضروری ہیں, لیکن ورد یونسی سجدے میں جا کر 400 مرتبہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور ورد یونسی کرے نا تو یہ گناہوں کو تو بسم کر دیتے ہیں. بہت مطلب جو ہے نا پاورفل یہ وظیفہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ 100 مرتبہ سجدے میں جا کر سبحان, یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس اتنی سی آیت. خیر, اب اللہ رب العزت نے ڈیسائیڈ کیا, بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب بھی دعا کی توفیق مل جائے نا, شکر ادا کیا کریں اور دعا کیا کریں, شک نہ کیا کریں. بہت عجیب جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا کی توفیق خدا دیتا ہی تب ہے جب خدا نے دعا قبول کرنی ہو. یعنی توفیق دعا ہی تب ملتی ہے جب اللہ کی بارگاہ سے ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اب اس کی دعا قبول کرنی ہے. اور یہ 2 دلیلیں کم از کم ہیں, ایک آج دیتا ہوں کل. حضرت یونس 39 دن تک یہاں پر جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, توبہ اور استغفار ہی ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. ورد یونسی پڑھے جا رہے ہیں, پروردگار میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا, تو اسی میں پڑھے جا رہے ہیں. 39ویں دن جو ہے, اب چاہ رہا وہی دلیل یہی ہے کہ جب دعا قبول ہونی ہے تو پھر جبرائیل آتے ہیں, یا نبی اللہ اشلون کیف الحال, کیا حال ہے, کیسی. جبرائیل کیا حال ہے, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن سے بیٹھا ہوا ہوں, رو رو کے دعا کر رہا ہوں, دعا قبول نہیں ہوتی, غلطی کر بیٹھا, خطا ہو گئی, ترک اولا ہو گئی. یہ ڈائلاگ جو ہے نا حضرت, اب حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا فیصلہ پہلے ہو گیا ہے اور دعا بتائی بعد میں جاری. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت یونس سے, یا نبی اللہ سنو, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے. کہا جلدی سے بتاؤ کیسے دعا کروں. اب سنیے گا, کشتی نجات, اور وہ بھی حسین علیہ السلام کی کشتی. کیا یا نبی اللہ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں؟ کہا, کا پھر سنو, اللہ سے کہو یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا, یا محسن بحق الحسن. اور کہتے ہیں کہ جب یہاں تک پہنچے نا تو حضرت یونس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا جبرائیل دل پکڑا جا رہا ہے. کہا یا نبی اللہ یہ نیچرل ہے. کہا کیوں؟ کہا اب میں اس کا نام لینے لگا ہوں جسے حسین کہا جاتا ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جبرائیل نے مجلس پڑھی ہے اور یونس علیہ السلام نے حسین کے مصائب سنے ہیں. اور جب حسین کے مصائب سن کر حضرت یونس نے گریہ کیا ہے, کشتی نجات کا سوار ہوا ہے, تو فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حضرت یونس بھی کشتی نجات کے سوار بنتے ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے. کون؟ حسین, کہ جس کے نام کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے, جس کے ذکر سے جو آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ نبی خدا کو نجات دیتے ہیں. عزادارو کون ہے حسین؟ آئیے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سلیمان فارسی گلی میں سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے یہودی کو کھڑے ہوئے دیکھا. اس نے سلام کیا, یا شیخ سلام علیکم. حضرت سلیمان نے سلام کا جواب دیا. بوڑھا آگے آیا, کہا کہ اے اللہ کے بندے, میری ایک حاجت ہے, اگر تو مہربانی کر دے. تو کہا کیا کروں؟ کہا ہمارے ہاں رواج ہے, میں یہودی ہوں, کہ جب بھی ہمیں کوئی بہت بڑی مصیبت ہو, مشکل ہو, دعا منگوانی ہو تو ہم کسی بوڑھے سے کہتے ہیں کہ تو رب موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کر, ہماری دعا قبول ہوتی ہے.
تو حضرت سلمان پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہا میری بیٹی نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم دعا کرو پروردگار میری بیٹی کو آنکھیں دے دے۔ حضرت سلمان جو کہ در اہل بیت سے منسوب ہے، سلمان منا اہل بیت ہیں، انہوں نے بڑی فرصت کو غنیمت جانا، کہا سنو تم اجنبی ہو، مجھے نہیں پتا کہاں کے رہنے والے ہو، لیکن میں ایک ایسے در کو جانتا ہوں کہ جس کے در پر تمہیں لے جاتا ہوں تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا کریں گے تیری بیٹی کو آنکھیں مل جائیں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو اگر تمہاری بیٹی کو آنکھیں مل گئی تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا تم سے وعدہ ہوا، بس لے چلو۔ عزادارو ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے اس سے وعدہ لیا اور لے آیا در ابو الحسن کے اوپر۔ دق الباب کی، امام علی نے دروازہ کھولا، سلیمان کیا بات ہے؟ پیچھے شخص کھڑا ہوا، اس کے پیچھے ایک بچی کھڑی ہے۔ کہا مولا بس وعدہ کر رہا ہوں آپ کے اوپر مان کرتے ہوئے۔ سلمان وعدہ کیا کیا ہے؟ مولا اس بچی کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر اس کو آنکھیں مل گئی نا یہ مسلمان ہو جائے گا۔ میرے مولا نے سلمان کی طرف دیکھا، اس بچی کی طرف دیکھا، اس کے باپ کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں سلمان تو نے وعدہ کر دیا؟ ہاں مولا۔ سلمان اندر لے آؤ۔ یہ اندر چلے گئے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہاں ہے میرا ڈاکٹر حسین؟ ننھے شہزادے حسین کو لایا گیا ہے۔ مولا حسین تشریف لائے۔ مولا علی نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور کہا بیٹا حسین اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال دو۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے ہیں۔ مولا علی نے وہ پانی جو ہے وہ بیٹی کی، اس بچی کی آنکھوں پر پھینکا ہے، اس کو بینائی مل گئی۔ وہ کہتے ہیں جب اس کی آنکھیں کھولی نا اس نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ پڑی حسین پر، کہتی ہے انت الحسین، کیا تو حسین ہے؟ کہا ہاں میں حسین ہوں۔ عزادارو یہودی نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا نا تو کہتا ہے مولا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، میری بچی بھی مسلمان ہو گئی ہے، بس ایک مہربانی کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا مولا میری بچی کو اپنے گھر میں کنیز کے طور پر رکھ لیں تاکہ کچھ اسلام سیکھ لے، آپ کی بچیوں کی کنیزی میں رہے گی تو کچھ اس کو سمجھ آ جائے گی، کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مولا نے انکار نہیں کیا، اس بچی کو گھر بھیج دیا اور زینب کی کنیزی میں دے دیا۔ اب یہ بچی زینب کبریٰ کی کنیز ہے، یہ بچی زینب کبریٰ کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ واپس آیا اور جب یہ جانے لگا نا خدا حافظی کر کے، مولا کہتے ہیں کہ مصلحت نہیں ہے، اب تو اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جا۔ یہ شخص بڑا رویا اور بچی کو پتہ چلا جوان ہو چکی تھی، وہ بھی بڑا روئی۔ کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میری خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہے، میں خوش ہوں شہزادی زینب کی خدمت میں کنیزی کرتی ہوں، بی بی مجھے معاف کر دے اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ لیکن شہزادی زینب نے کہا بابا کا فیصلہ ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ عزادارو جب یہ بچی جانے لگی تھی نا تو اس نے شہزادی زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بی بی ساری زندگی یاد رکھوں گی کہ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی کنیزی کی ہے اور ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گی۔ عزادارو یہ خدمت کرتے ہوئے قدموں کو ہاتھ لگا کے چلی گئی۔ اب شام میں جاتی ہیں اور شومئی قسمت سمجھ لیجیے اس کی شادی یزید سے ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہندا یا ہند کس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ملکہ شام ہے اور اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دن اس کے پاس خبر لائی جاتی ہے کہ کچھ قیدی لائے گئے ہیں۔ اس کو پتا چلا زندان میں کچھ بیویاں لائی گئی ہیں، کسی نے بغاوت کی تھی، کچھ باغی مارے گئے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ کہتی ہے کہ مجھے قید خانے میں جانا ہے تاکہ میں بیویوں سے ملوں۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ جن بیویوں کو لایا گیا وہ مدینے کی رہنے والی ہیں۔ اس نے مدینے کا نام سنا، بے چین ہو گئی، کہا میں بھی جا کر ملوں، بڑا عرصہ ہو گیا مدینے سے آئے ہوئے۔ عزادارو ایک مرتبہ کنیزوں کے جھرمٹ میں یہ آئی ہے پروٹوکول کے ساتھ، جب زندان میں داخل ہوئی ہے نا تو کسی بی بی نے کہا شہزادی زینب سے بی بی تیری کنیز آ رہی ہے۔ شہزادی زینب نے اپنا سر جھکا لیا ہے، یہ آئی ہے اور آ کر اس نے بیویوں سے پوچھا تمہاری سردار بی بی کون ہے؟ ساری بیویوں نے اشارہ کیا شہزادی زینب کی طرف، یہ آگے بڑی بیوی کو سلام کیا، شہزادی نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ یہ پوچھتی ہے بی بی یہ بتا تو کہاں کے رہنے والی ہے؟
کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں. یہ بے چین ہو کر کہتی ہے بی بی آج میں ملکہ ہوں, میری حالت کو نہ دیکھ, مدینے کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. مدینے میں میں نے بچپن گزارا ہے, مدینے میں میں نے کنیزی کی ہے, مدینے میں میں نے خدمت کی ہے. اچھا بی بی یہ بتا کہ مدینے میں کس محلے کے رہنے والی ہو؟ عزادار ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے محلہ بنی ہاشم. جب یہ سنا نا تو اور بے چین ہو گئی. کہا بی بی میں محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہوں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں ہی رہی ہوں. اچھا بی بی یہ بتا کیا محلہ بنی ہاشم میں کسی کو جانتی ہو؟ ایک مرتبہ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا حسین ابن علی کو جانتی ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. اب یہ ایک دو ایام تو شہزادی زینب کی مصیبتوں کا ایام ہے نا, شہزادی زینب کی مصیبتیں ہی تو بیان کرنا ہے نا. ثانی زہرا عزادار ایک مرتبہ یہ بیوی کہتی ہے یہ بتا کیا تو حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا تم مولا علی کو جانتی ہے؟ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا. حسن مجتبیٰ کو جانتی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی مجھے پریشانی ہو رہی ہے, خدا نہ کرے کہیں ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا. تو نام نہیں سن کر چپ کی ہے, تو حسین کا نام سن کر بول کیوں نہیں رہی؟ پھر خود ہی کہتی ہے ہو سکتا ہے تو مردوں کو نہ جانتی ہو. میں تم سے پوچھتی ہوں کیا خواتین کے نام لوں تو پہچان لے گی؟ عزادارو ایک مرتبہ اس نے صاف پوچھا یہ بتا کیا تو زینب کبریٰ کو جانتی ہے؟ عزادارو شہزادی زینب پھر بھی کچھ نہیں بولی. ایک مرتبہ یہ پریشان ہو کے کہتی ہے بی بی تیری خاموشی مجھے اذیت دے رہی ہے, تو قید میں ہے, میں سختی نہیں کرنا چاہتی, تو بی بی کا نام سن کے خاموش کیوں, تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے جس زینب کا تو ذکر کر رہی ہے تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لے گی. کہا کہ بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں تو اس بی بی کی بات کر رہی ہوں جو رسول کی نواسی ہے, جو علی و بطول کی بیٹی ہے, جو حسین کی بہن ہے. عزادارو اللہ جانے کیسے جب شہزادی نے چہرہ اوپر اٹھایا کہا پر ہندہ جس زینب کی تو بات کرتی ہے وہ زینب کبریٰ نہ ہوں. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے بی بی اگر تو زینب ہے تو تیرا عباس کہاں گیا؟ تو 18 بھائیوں کی بہن تھی. کہا کہ عباس کے متعلق پوچھتی ہو؟ میرے عباس کے بعد تو قلم ہو گئے, میرا عباس مارا گیا. اجرکم اللہ, سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. شہزادی زینب کبریٰ ہے نا بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. جانتے ہیں نا کہ جب دربار میں کھڑی تھی شہزادی زینب تو ایک مرتبہ حکم دیا, لائن نے کہا کہ سید سجاد کی گردن اڑا دو. تو شہزادی زینب آگے بڑھتی کہا خبردار میرے سجاد کو کسی نے کچھ کہا تو یہ میرے بھائی کی نشانی ہے جب تک میں زندہ ہوں. نشے میں آ کر کہتا کہ اس کی بھی گردن اڑا دو. ایک مرتبہ جب یہ سنا نا تو ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی کہا خبردار جب تک میری شہزادی میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کہ اس کی بھی گردن اڑا دو. عزادارو سنو گے ایک مرتبہ فضا نے چاروں طرف دیکھا, وہاں پر جو حبشی غلام کھڑے تھے. کہا او حبشی غلاموں تم نہیں دیکھ رہے من نجاش میں حبشہ کی ملکہ ہوں, تمہاری ملکہ ہوں, اور تمہاری موجودگی میں میرے متعلق یہ کہا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تلواریں نکالی اور کہا کہ یزید خبردار یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, یہاں پر خون ریزی ہو جائے گی, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. عزادار یزید نے جب اس کی رہائی کا حکم دیا نا تو شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کیا. کہا نانا رسول اللہ آ کر حالت دیکھیے کیا ہو گئی ہے. آج قبیلوں کو بچانے کے لیے تلواریں نکل رہی ہے لیکن ہم بے مقنع چاہ کر کھڑی ہے, ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبون ینقلبون. یا پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حیکم یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن مومنات بے اولاد اولاد صالح عطا فرما, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما,
ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ پروردگار بالخصوص سہیل فاطمہ بنت سید محمد ادریس جعفری ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یہ ایام عزا جو اپنے اختتام کی طرف اس سال کے لیے ہو رہے ہیں، پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات باقی ماندہ ایام میں معرفت کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہماری ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار یہ ایام عزا آخری ایام عزا نہ ہو، بار بار ہمیں معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار مجتہدین عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ پروردگار نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔